السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سیرت النبی کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ سیرت النبی کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تھوڑے سے آج پہلے جو ہے ہم ایٹیکٹس دیکھیں گے کہ سیرت النبی پڑھنے کے جو ہے ہمارے ایٹیکٹس کیا ہونا چاہیے، کہ ہم جب یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو ہماری یہ ایٹیکٹس کیا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ جو ہے آج ہماری پہلی کلاس ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہے ایٹیکٹس کیا ہونے چاہیے۔ پہلے کلاس کی ہم لوگ ایٹیکٹس دیکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آگے شروعات کریں گے۔ تو پہلا جو ہے، اگر آپ یہاں پر جو ہے اس کلاس میں بیٹھ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھوں گی تو بھی مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا اسی لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں، یا پھر جو ہے میری بہن یا میری سہیلی یہ کلاس لے رہی ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ لے لوں گی، تو اگر آپ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، آپ کا انٹینشن صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس سارے انٹینشنز کو سائڈ میں رکھنا ہے۔ آپ سیرت النبی پڑھیں گے، سمجھیں گے تو یہ جو ہے آپ کو ویسے بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، کہ آپ نے سیکھنا ہے تو یہ سیکھنے کا جو ہے ثواب ملے گا آپ کو۔ تو ہم کو کیا ہے، پہلے رائٹ انٹینشن سے ہمارے یہاں بیٹھنا ہے، یعنی فل ڈسپریشن اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری لائف کے رول ماڈل ہے، تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جانیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایسا کیوں ہوا یہاں پہ، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ان کی لائف میں ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا میں اگزامپل دیتی ہوں، تو آپ شادی کے بعد کیا ہے اپنے ہسبینڈ سے شادی کے پہلے کے بارے میں بھی چیزیں جاننا چاہتے ہیں، کہ ہسبینڈ نے لائف کیسے سپینڈ کی، کہاں پہ جاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی پسند ناپسند، یہاں تک کہ جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں جیسے کلر ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، ہر چیز میں کیا ہے ہم دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، یہ کیوں وہ پسند کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کدھر ہے، اور ان کے حساب سے کیا ہے ہم اپنے پریفرنسز بھی چینج کرتے ہیں، ہماری چوائسیز بھی چینج ہوتی ہے نا، کہ ان کو یہ پسند ہے تو بھائی میں یہ بناؤں گی آج، ہم کو پسند ہو یا نہیں ہو۔ ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، چلو بھائی ان کو پسند ہے نا تو اس لیے میں بنا دیتی ہوں، ہم کھا پائیں گے یا نہیں ہم وہ بعد میں سوچتے ہیں، ان کو پسند ہے لہٰذا بنا دو گھر پہ۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہم جو ایکسائٹمنٹ ہم کو جو ڈسپریشن ہے، ہم کو ایکسائٹمنٹ اور ڈسپریشن ہماری لائف میں ہم کو رکھنا چاہیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں سناتی ہوں، کہ ایک شخص تھے، انہوں اپنے استاد کے پاس گئے اور بولے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنا ہے، مگر میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو استاد نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریے کہ آپ میرے پاس کھانے پہ آ جائیے کل رات، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ کھانے پہ گئے اپنے استاد کے پاس، تو استاد نے کیا کیا کہ کھانے میں جو ہے نمک زیادہ کر دیا، تو شاگرد نے کچھ بولا نہیں، وہ چپ چاپ کھا لیے۔ اب جب نمک زیادہ دکھا تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی طریقہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنے کا، اور وہ پانی پینا چاہے تو پھر ان کو پانی بھی نہیں ملا۔ تو اس کے بعد جو استاد تھے انہوں نے بولا اپنے شاگرد کو کہ آج رات جو ہے یہیں پہ رک جاؤ۔ تو پھر اگلی صبح جب جو ہے شاگرد اٹھے تو استاد ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم کو کل رات خواب میں کیا آیا، کیا دکھائی دیا؟ تو شاگرد نے بولا کہ پانی، کیونکہ کھانے کے ٹائم پہ جو ہے کھانا کھا رہا ہو گیا تھا، تو جب پوچھا گیا کیوں تو انہوں نے بولا کہ
کھانے کے ٹائم پہ جو ہے کھانا کھارا ہو گیا تھا، پانی جبھی بھی نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد پورا ٹائم جو ہے میرے کو پانی سرو ہی نہیں کیا گیا. تو استاد نے بولا کہ ویسی تم کو ڈسپریشن ہوگی تو ہی جو ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھ سکتے ہو. تو ویسی ہم کو ڈسپریشن ہونا چاہیے جیسے ایک جو ہے پیاسے انسان کو پانی کی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے ہماری ڈسپریشن اور ہماری ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز، ہم کو کیا ہے فل کنسنٹریشن سے سننا ہے. ہمارا جو ہے مائنڈ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے، فل کنسنٹریشن سے سننا ہے اس کو، تو ہی کیا ہے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب ہم فل کنسنٹریشن سے سنتے ہیں تو اس میں کیا ہے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم کو اپنا ایکٹیو امیجنیشن رکھنا ضروری ہے. ایکٹیو امیجنیشن مطلب کہ ہم کیا ہے بہت ساری چیزوں کو جب بول رہے ہیں، کہ میں اگر بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں پر ایک جھوپڑی تھی جو کیا ہے ایک مٹی کی بنی ہوئی تھی، مٹی کے ڈھیر تھا، اونٹ ہے وہاں پر، گھوڑے ہیں، تو یہ آپ کے دماغ میں امیج آنی چاہیے اس کی. تو یہ آپ کے دماغ میں جو ہے اس کی امیجنیشن آنی چاہیے. تو ایکٹیو امیجنیشن کب ہوگا؟ جب آپ فل کنسنٹریشن سے ہوں گے. تو وہ چیزیں کیا ہے آپ کو جلدی یاد بھی رہے گی. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آپ ان کو 3 سے 4 بار کوئی ایک بات بولو، ایک کہانی سناؤ، وہ لوگ اتنے اچھے انداز سے وہ لوگ بولتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی وہ چیز یا پھر وہ خود انوالو تھے اس میں. تو کیسے ہوتا ہے کہ بچے کیا ہے ایکٹیو امیجنیشن یوز کرتے ہیں، کہ جب ان کو بولا جاتا ہے تو وہ ہر چیز امیجن کرتے ہیں. تو امیجن جب کرتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات. تو جب وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو ویسے ہی ہم کو بھی ایکٹیو امیجنیشن ہمارا رکھنا چاہیے. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم فل کنسنٹریشن سے کلاس کو سنیں گے. تیسری چیز ہے کہ آپ کو نوٹس بنانا ہے. نوٹس بنانا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اپنے نوٹس خود بنائیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں. ریکارڈنگس آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی یہاں پر، تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نوٹس بنائیے. اگر کسی کی کلاس مس ہو جائے گی تو پھر ریکارڈنگ بھی جو ہے آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر دی جائے گی. آپ لوگ اس کو سن کر بھی دوبارہ نوٹس بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کلاس میں کوئی پوائنٹ مس ہو گیا تو پھر آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے آپ کو نوٹس بنانا کمپلسری ہے. آپ لوگ نوٹس بنائیں گے تبھی جو ہے آپ لوگ آگے پڑھ پائیں گے. پی ڈی ایف جو آپ لوگ کو دی جا رہی ہے اس پہ پورے کے پورے ڈپینڈ نہ ہو، بہتر ہوگا. اور ایوری فرائیڈے جو ہے آپ لوگ کو ٹیسٹ لیا جائے گا. ویک میں جو بھی ہو رہا ہے ویکلی ونس جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا. تو اگر آپ کی نوٹس رہیں گے تو وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. اور آخری چیز کہ نام اور ڈیٹس کو لے کر جو ہے پریشان مت ہوئیے، وہ بھی ہم کو انشاءاللہ بار بار دہرانے سے یاد ہو جائیں گے. اور صحابہ و صحابیات کے جو ان کے نام ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے میمورائز کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم سیرت پڑھتے جائیں گے، صحابہ و صحابیات کا جہاں پہ بھی ذکر آئے گا وہاں پہ ہم ان کی تھوڑی سی لائف ہسٹری بھی دیکھیں گے. تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ. تو سیرہ کا معنی ہوتا ہے سیرہ. سیرت جو ہے عربی ورڈ سیرہ یسیرن سے سارا یسیرن سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے سیر کرنا. تو سیر کرنا یعنی ٹریول کرنا. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ہے ہم ٹریول کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ اعمال، عادت، ذات اور اقوال. تو اعمال اچھے اور برے کو بولتے ہیں، عادت ہیبٹس، اور ذات پرسنالٹی، اور اقوال یعنی ڈے اینڈ نائٹ کیسے انہوں نے اپنی لائف سپینڈ کی ہے اس کے بارے میں. اب سیرت کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ سیرت پڑھنا ہم کو اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کیا ہے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. تو یہ اللہ کا حکم کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کو فالو کرو اور اس کے رسول کو فالو کرو. ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں نا یہ کلمہ طیبہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو جب ہم یہ دل سے جب ہم یہ بولتے ہیں تو یہ صرف زبانی ہو جاتا ہے. تو ہم دل سے اللہ کے رسول کی محبت ہم کیسے ظاہر کریں؟ تو دل سے ظاہر کرنا محبت کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پر پڑھیں اور ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر جو ہے ہم عمل کریں. تو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب ہم چلیں گے تو ہم کیا ہے عمل کریں گے، تو ہم ان کے محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی.
اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ محبت کے اظہار جو ہے بہت الگ انداز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے محبت ظاہر کرنے کا. کچھ لوگ نعتیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نعت میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے شرکیہ نعت کی تو نہیں بات کر رہی میں، مگر دوسرے نعت جو ہوتے ہیں جس کے آپ سنیں گے کہ الفاظ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں جو ورڈنگس ہوتے ہیں، جو اس کا میننگ ہوتا ہے، بہت اچھے انداز میں وہ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے انسان اظہار کر رہا ہے. تو ہم کیسے اظہار کر سکتے ہیں؟ تو آپ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلنے سے ہم محبت ظاہر کر سکتے ہیں نا. جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا پریفرنس چینج کر لیتے ہیں، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا ہے پریفرنس چینج کرتے ہیں، ہماری چوائسیز چینج ہوتی ہے، ہماری عادت چینج ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ بات، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی پوری لائف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو جو ہے تم کمپلیٹ جب تک نہیں کر سکتے، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ اپنے ایمان کو، ایک مومن جو ہے اپنے ایمان کو جب تک کمپلیٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. تو یعنی جب تک وہ میری سیرت نہ پڑھا ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا ہے؟ یعنی ان کی جو ہے سیرت کو ہم کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ان کی جو ہے انہوں نے لائف کیسے سپینڈ کی، کہاں پہ کیا ہوا تھا، سب کچھ جو ہے ہم کو ڈیٹیل میں ہر چیز دیکھنا ہے. تو جب ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے، ڈیٹیل میں اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں گے، تو پھر جو ہے ہم ایمان کو اپنے کمپلیٹ کریں گے اپنے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں بھی فرماتے ہیں نا کہ تم اپنے باپ بھائی مائیں اور اپنی بیویوں سے اتنی زیادہ محبت نہ کرو جتنا تم اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ہم کو ٹاپ پرائیورٹی بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے ہم کو ٹاپ پرائیورٹی کرنا ہے، اور اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے، بلکہ نہ کہ اپنے کاروبار سے، نہ ہی اپنے باپ بھائی اور اپنے گھر والوں سے. اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اپنے ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا پارٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو حالات تھے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش سے پہلے کیا کیا حالات تھے. اس کے بعد ہے پیدائش سے لے کر نبوت تک. تو سیکنڈ پارٹ کیا رہے گا ہمارا، پیدائش سے لے کر یعنی 0 to 40 ایئرس. نبوت ان کو 40 ایئرس میں ہی تھی، تو 40 ایئرس تک جو ہے ہم اس حالات کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہے مکی زندگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ میں جو انہوں نے زندگی سپینڈ کی، اور پھر نبوت کے بعد ان کی لائف کیسے چینج ہوئی مکہ میں رہ کر، اس کے بارے میں وہ پورے ٹاپکس جو ہے ہم کور کریں گے. اور پھر اس کے بعد لاسٹ پارٹ آتا ہے مدنی زندگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد ان کی وفات تک انہوں نے جیسے لائف سپینڈ کی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو یہ تھا آج کا بیک گراؤنڈ. امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سب سمجھ میں آیا ہوگا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.